بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا جو سارے عالم کی چھت بنے ہوئے ہیں، لیکن کہیں کوئی ستون یا کوئی دیوار یا کوئی آسرا نہیں ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین کو ایسے اندازے سے اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا کہ کہیں وہ ڈولے نہیں، انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ان پہاڑوں میں، زمین میں بے شمار مخلوق پیدا فرمایا. آسمان کی تعمیر کس چیز سے ہوئی، وہ سامان کہاں سے آیا، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، کتنی مخلوق ہے ان میں، کتنے کام ہو رہے ہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. زمین کو، سورج، چاند، ستاروں کو، تمام فضائی کروں کو آسمان محیط ہے، لیکن کسی بھی جگہ کہیں بھی ان کے لیے کوئی آسرا نہیں بنایا گیا کہ کہیں کوئی ستون ہو یا دیوار ہو. پھر زمین کو ایسا متوازن بنایا، ایسے اندازے سے اس پر پہاڑوں کے بوجھ رکھے کہ وہ برابر اور ساکن رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے ہلکی ہو کر ڈھلک جائے، دوسری طرف سے اونچی ہو جائے، نہیں، ہمیشہ برابر متوازن رہے. پھر عجیب بات ہے کہ سائنس کہتی ہے یہ بیض بھی ہے، انڈے کی طرح کی ہے، اور قدرت کا کمال یہ ہے کہ آپ جہاں چلے جائیں وہاں آپ کو بچھی ہوئی زمین نظر آتی ہے، ہموار ہے. ظاہر ہے اگر کرۂ ارض بیض بھی ہے تو کچھ لوگ اوپر ہوں گے تو کچھ نیچے کی طرف بھی تو ہوں گے. اگر اس کی ایک طرف اوپر ہے تو اس کے مخالف سمت نیچے ہونی چاہیے، وہاں تو پھر بندے الٹے لٹکے ہوں گے. نہیں، آپ جہاں جائیں وہیں بالکل فرش بچھا ہوا ہے. اب یہ اس کی قدرت ہے کہ انسان نے زمین کے گرد چکر لگا کر بھی دیکھ لیا کہ یہ بیض بھی ہے، کرہ ہے، گول ہے،
لیکن ہر جگہ بچھی ہوئی ہے بچھونے کی طرح۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ان پہاڑوں پر پانی کے ذخیرے بنا دیے، ان کے اندر زر و جواہرات اور سونے تک کے ذخیرے بنا دیے، بے شمار نباتات اگتی ہے، اور عجیب بات ہے طرح طرح کی۔ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ پہاڑوں میں کبھی آپ پھر کے دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے، پھر کے دیکھا ایک سطح تک جڑی بوٹیاں، پودے، درخت ایک اور طرح کے، اس سے تھوڑا سا بلند ہو جائیں تو سارے بدل جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی اور ہوتی ہیں، پودے اور جھاڑیاں بھی اور طرح کے ہوتے ہیں، درخت بھی اور طرح کے، ذرا اور اوپر چلے جائیں تو اور طرح کے آ جاتے ہیں۔ اور زمین سے سطح سمندر سے زمین کی اونچائی کا پودے دیکھ کر اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی آپ شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حد تک اور سے پودے ہیں، اس سے اوپر اور سے ہیں، اس سے اوپر بالکل اور ہیں۔ پھر بے شمار جاندار پیدا فرما دی اس میں، ایک ادنا سے ادنا کیڑا بھی اس کی مخلوق ہے، اس کے بنانے میں بھی اسی طرح کے سیل درکار ہیں۔ پھر ہر جرم میں خصوصیات رکھتی ہے، کوئی شے بیکار نہیں، ہر چیز اس صنعت عالم کے لیے ضروری ہے۔ عجیب و غریب جانور بنا دیے، اور جہاں جہاں انہیں رہائش دی وہاں کا انہیں سارا سامان دے دیا۔ ہم خنجراب پر بیٹھے تھے تو 10 قدم چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، بندہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن وہاں کے پہاڑی جانور جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں آکسیجن کا سٹور اللہ نے کیسا دے دیا ہے، ان کے پھیپھڑوں میں کیا کمال رکھ دیا ہے، بھاگ دوڑ رہے ہیں، پہاڑی چڑھ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر غور کریں تو بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے بے شمار مخلوق جاندار پیدا فرما دیے ہیں۔ پھر جگہ جگہ کے موسم الگ ہیں، فضائیں الگ ہیں، جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، ہر چیز الگ ہے۔ تو اس نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ جو جانور جس موسم جس جگہ میں پیدا فرمایا اس کے برداشت کی قوت اسے دے دی ہے، اس جیسے اس کے پھیپھڑے بنا دیے ہیں، اس کھال بنا دی ہے، اس کا وجود بنا دیا، وہ اس میں خوش ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر وہ آسمانوں پر لے جا کر، بلندیوں پر لے جا کر پانی کو برساتا ہے۔ سطح سمندر سے پانی کو اٹھاتا ہے، کن بلندیوں پر جا کر اسے بادل بناتا ہے، کس قدرت کاملہ سے انہیں کہاں کہاں پہنچاتا ہے۔ اسی بادل سے کہیں برف برستی ہے، کہیں اولے برستے ہیں، کہیں بارش برستی ہے۔ جب چاہتا ہے تو اسے باعث حیات بنا دیتا ہے۔ پانی بنیادی طور پر زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے، زندگی کی علامت ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو موت کی علامت بن جاتی ہے۔
عجیب اپنا اس کا نظام ہے. کہیں لوگ بوند پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں، کہیں لوگ سیلاب میں غرق ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سارے نظام، ان کا سارا طریقہ، ان کے سارے اسباب اور وسائل کون بناتا ہے کوئی دوسرا اس واحد لا شریک کے ساتھ جس کی مداخلت ہو؟ کوئی نہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور کیا عجیب کمال ہے کہ زمین پر اس نے بے شمار نباتات پیدا کر دی، بے پناہ، کوئی گن نہیں سکتا. لیکن ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور ان کی آپس میں مل کر رہنے میں ان کی بقا ہے. گھاس کے تنکے سے لے کر پھولوں، جھاڑیوں، درختوں، پھلدار درختوں تک ہر چیز کا اس نے جوڑا جوڑا بنا دیا، اور ان کے ملنے سے آگے حیات ترقی کرتی ہے. اس میں بھی انسانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ لڑنے، مرنے، مارنے، ایک دوسرے سے بچھڑنے میں زندگی نہیں ہے. زندگی احترام آدمیت میں ہے، بقا مل کر رہنے میں ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے میں بقا ہے، اور لڑنے بھیڑنے میں تباہی ہے، جلادگی میں الگ الگ ہونے میں آبادی نہیں ہے، بربادی ہے. تو اس نے زمین کے سینے سے بھی کتنی نباتات اگائی. کوئی ایک تنکا بھی ایسا نہیں ہے جو اکیلا ہو، ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے. ھذا خلق اللہ. یہ ساری کائنات، آسمان، آسمانی مخلوق، زمینیں، پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، ان میں رویدگی بے پناہ قسمیں جانوروں کی، بے شمار قسمیں نباتات کی، یہ سب تو اس اللہ نے بنایا ہے. ھذا خلق اللہ. یہ ساری تو اس کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. اللہ کے علاوہ جن سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو اور انہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھتے ہو، اور اللہ کی اطاعت چھوڑ کر ان کی اطاعت کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ غیر اللہ کی کوئی تخلیق کائنات میں ملتی ہے؟ غیر اللہ جو بھی ہے وہ خود مخلوق ہے، اس کی تخلیق کہاں سے آئی؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اور انسان کو خالق کہلانے کا بڑا شوق ہے. کوئی سیدھا ٹیڑھا شعر کہہ دے تو اسے بڑا شوق ہوتا ہے کہ اسے لکھا جائے یہ اس شعر کا خالق ہے. کوئی رتب و یابس کتاب لکھ دے تو یہ اس کتاب کا خالق ہے. یہ خالق تو وہ ہے جس نے کچھ نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، جس نے عدم سے وجود دیا. جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، الفاظ وضع شدہ ہیں، پتھر، اینٹیں، گارا، ہر چیز بنی ہوئی ہے. آپ اسے استعمال کر کے بناتے ہیں تو آپ ایک کاریگر تو ہو سکتے ہیں، خالق نہیں. خالق وہی واحد لا شریک ہے. جو خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہوگا؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. اس کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا فرمائی ہے تو بتاؤ. نہیں ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور بہت واضح گمراہی، یعنی کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت کر لے. عجیب بات ہے. ہمارے اس دور کے مزاج عجیب ہو گئے ہیں. ہم سارا دن
موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے، گیمیں کھیلتے رہیں گے، پڑھیں گے تو کوئی اخبار رسالہ روزانہ کا اخبار باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ حالانکہ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ خبروں میں سچ تھوڑا ہی ہوتا ہے، مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے اخباروں کا ایک اور مسئلہ ہے، اگر اخباروں والے ناراض نہ ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر برائی چھپتی ہے، نیکی ان کے نزدیک خبر ہی نہیں بنتی۔ یعنی آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسا پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں سوائے ظلم و جور، گناہ، برائی، چوری، ڈکیٹی کے اور کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ آخر اتنی دنیا آباد ہے جہاں اتنے مظالم ہوتے ہیں، اتنی برائیاں، وہاں اتنی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن نیکی خبر نہیں بنتی، لیکن وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہم روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، جسے حضور نے کتابی شکل میں جمع فرما کے امت کو سپرد کیا، اس میں مختلف پہلو ہیں۔ اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم کا ذاتی کمال ہے، ذاتی کلام ہے، اور قانون یہ ہے کہ کلام جو ہوتا ہے اس میں کلام کرنے والے کا پرتو ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کتنا پرتو جمال ہوگا۔ پھر وہ کلام نازل ہوا قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی زبان حق ترجمان اور آپ کے لب ہائے مبارک سے ادا ہوا۔ ہم جو لفظ قرآن کا پڑھتے ہیں اس میں کمال یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تجلیات باری ہیں اس میں۔ پھر وہ مبارک لفظ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے ادا ہوا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہدایت اور نور نصیب فرماتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر تجلیات باری کی طرف لے آتا ہے، گناہ کی ظلمت سے، کفر و شرک کی ظلمت سے نجات دلاتا ہے۔ چوتھا کمال اس میں یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جینے کا وہ ڈھنگ سکھاتا ہے جس کے کئی گنا فائدے ہیں، دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اتنا نفع بخش کام ہم دن میں کتنا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ائمہ مساجد یا حفاظ یا یاد کرنے والے یا پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں، ان کا تو روزمرہ کا کام ہے، بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ شعبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ عمومی زندگی کی بات کریں، ہم جو لوگ مزدور ہیں، کاروباری ہیں، دفاتر میں ملازمتیں کرتے ہیں، ہمارا جو اپنا دنیا کا کاروبار ان میں کتنے ہیں جو قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو محض تلاوت کرتے ہوں؟ بہت کم۔ پھر اس کے معنی سمجھنے والے اس سے بھی کم۔ پھر ان معانی میں ان لطافتوں اور ان نزاکتوں اور ان حقیقتوں پر غور کرنے والے ملتے ہی نہیں۔ کتنے ہیں جو روزانہ اپنے قلوب کو روشن کرتے ہیں کلام الہی سے؟ دنیا دنیا دنیا، سوتے میں بھی دنیا سوچتے رہتے ہیں، ہم جاگتے میں پھر ملتی ہے ہمیں دنیا بھی نہیں۔ یہ دنیا عجیب شے ہے۔ غریب سمجھتا ہے میں غریب ہوں اور مجھے زیادہ دنیا چاہیے، امیر جو ہے غریب سے زیادہ حریص ہوتا ہے اور دنیا کے لیے زیادہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اسے مزید چاہیے، اسی میں لگا ہوا ہے۔
اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ایک دن سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ اللہ کا کلام اور اللہ کی اطاعت کے اعمال جائیں گے۔ کل ہی غالباً میں بخاری شریف میں دیکھ رہا تھا کہ جب لوگ اٹھیں گے، حشر قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو ایک اللہ کا بندہ اٹھے گا تو دیکھے گا اس کے سرانے ایک بہت خوبصورت نازک اندام حسین عورت کھڑی ہے، تو وہ مبہوت ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ تو اسے کہے گی گھبراؤ نہیں، میں تمہاری نماز ہوں، تم نے زندگی بھر میرا بوجھ اٹھایا، میرا ساتھ نبھایا، آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے گود میں لے کر لے جاؤں اٹھا کر اور اللہ کی بارگاہ میں پیش۔ دوسرا کوئی اٹھے گا تو دیکھے گا سرہانے انتہائی بد شکل کری المنظر ڈرونی سیاہ بھوتنی سی کھڑی ہو، تو وہ حیران ہو جائے، کہے گا تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گی میں تیرے وہ گناہ ہوں جو خلاف شریعت تو کرتا رہا، تو نے دنیا کی لذتیں اٹھائی، مجھ پر سواری کی، آج میری باری ہے، مجھے اٹھا اور چل بارگاہ الہی میں چلے۔ کتنی باریک تر حقیقتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، اور کروڑوں رحمتیں ان علماء حق پر جو 15ویں صدی تک ان امانتوں کو سنبھالتے اور آگے پہنچاتے آ رہے ہیں، جن کی زندگیاں عمریں اس میں بسر ہو، اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے۔ لیکن ہمارے پاس بھی کبھی کوئی فرصت ہے کہ ہم نے کبھی دن کا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ بھی ہم نے کبھی مختص کیے ہوں کہ یہ صرف دین پڑھوں گا، 24 گھنٹوں میں 24 منٹ تو صرف تلاوت کروں گا یا حدیث پڑھوں گا یا معنی پڑھوں گا۔ تو فرمایا جو لوگ ان حقائق سے محروم اور اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں، بڑے ظالم ہیں، اپنے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور واضح گمراہی میں ہیں۔ یہ کوئی ایسی بھول بھلکڑ بات نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ قابل عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق کے ساتھ تعلقات کا توازن اللہ نے دین میں دے دیا ہے، کس کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا، اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، بہن بھائیوں سے کیا ہوگا، رشتہ داروں سے کیا ہوگا، اہل دل سے کیا ہوگا، شہر والوں سے کیا ہوگا، قوم سے کیا ہوگا، بین الاقوامی کیا ہوگا، پوری زندگی کا نصاب دے دیا ہے۔ اس توازن کو قائم رکھو، دنیا میں بھی سکھی رہو، آخرت بھی مل جائے۔ اس سلسلے میں حضرت لقمان کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ان حقائق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ان حقائق کو ذریعہ ہدایت بناتے ہیں اپنے لیے، اور ان کو دیکھو ان میں ایک لقمان بھی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانش عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں عام آدمیوں میں تو یہ مشہور ہے نا کہ لقمان بڑے حکیم تھے، یعنی یہ طبیب تھے۔ اس حکمت سے مراد طب نہیں ہے،
طبیب تو غیر مسلم بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں. طبیب تو ایک دماغ کی اور عقل و خرد کی بات ہے، اور مادی معاملات کو غیر مسلم بھی اپنے دماغ سے اپنی عقل سے سلجھا لیتا ہے، ان کے علاج اور ان کے طریقے استعمال تلاش کر لیتا ہے. لقمان علیہ السلام کو تو دانش دی. کون سی دانش؟ انشکر للہ، جس سے اللہ کا شکر ادا ہو سکے. وہ دانش دی کہ اللہ کا شکر کرو. اللہ کریم کا شکر کیا ہے؟ اس پہ بڑی بحثیں ہیں، بڑے طویل کلام لکھے گئے ہیں. مختلف حضرات نے مختلف شعبوں کو اللہ کا شکر قرار دیا، لیکن اگر سارے اس تفصیل کو اجمال میں اور ساری تفصیل کو ایک جملے میں لانا چاہیں تو شکر سے مراد خلوص دل سے اطاعت. جس نے خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کی وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. اب یہ جو فعل اطاعت ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا اطاعت ہے اور کیا غیر اطاعت ہے، فرمان برداری کیا ہے، نافرمانی کیا ہے. یہ کہاں سے جانا جائے گا؟ تمام علوم کا شاعر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول سے جانا جائے گا. حتیٰ کہ کلام الہی کی بھی اگر آپ اپنی مرضی سے تفسیر کریں تو وہ مردود ہے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے. آپ اللہ کے کلام سے بھی وہ بات سمجھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ اس آیت سے یہ مراد. اس دائرے کے اندر رہ کر آپ تفسیر کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نہیں. اور یہ مسلمانوں میں فرقے کیوں بن گئے ہیں اتنے؟ ہر فرقہ اپنی پسند کی تفسیر کرتا ہے. سارے اگر اس تفسیر پہ آ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام نے سنی سمجھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو قبول فرمایا کہ یہ درست ہے، اگر سارے لوگ اسے مان لیں تو فرقے ختم ہو جائے. اسلام میں تو فرقہ بندی نہیں، اسلام تو ایک ہی فرقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کفر کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر سارا کفر ہے. الکفر ملت واحدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کفر بھی ایک واحد ملت ہے، اسلام اس کے مقابلے میں ایک ملت ہے. دو ہی ملتیں ہیں دنیا میں، جسے آپ عرف عام میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں. تو یہ اسلام میں آگے فرقہ بندی کیوں ہو گئی؟ آپ دیکھ لیں ہر فرقے کے ہاتھ میں قرآن ہے، لیکن قرآن کے معنی اپنی پسند سے کرتا. جو فرقہ وہی معنی لیتا ہے، چونکہ یہ منصب نبوت ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اہل زبان عرب تھے، اور عرب باقی دنیا کو عجم کہتے تھے کہ لوگ گنگے ہیں. زباندانی ہمارا کام ہے، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی، حضور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سناتے تو استغفار فرماتے کہ اس کا کیا مفہوم ہے. حالانکہ خوبصورت عربی ہوتی تھی، عام فہم، تو کوئی صحابی جرأت نہیں کرتا تھا. وہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر. پھر حضور جو مفہوم فرماتے اسے قبول کرتے، حضور کے سامنے اس پر عمل کرتے، اور حضور تصدیق فرماتے کہ یہی ہے. تو آج بھی اللہ کے کلام کا وہ معنی اختیار کیا جائے جو حضور نے سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر عمل کیا، تو فرقے ختم ہو جاتے. کوئی فرقہ نہیں رہتا، ایک ہی فرقہ اسلامی اسلام رہ جاتا. تو فرمایا ہم نے لقمان کو دانش دی، حکمت دی کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے. یعنی شکر ادا کرنے کے طریقے، سلیقے، راز اور نقطے عطا کیے.
دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں علم لدنی عطا فرما، سینہ کھول دیا ان علوم کے لیے جو براہ راست اللہ کی طرف سے ان کے سینے میں القاء کیے گئے، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر کریں، یعنی خلوص دل سے کمال اطاعت کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پورے خلوص دل سے، پوری محنت جانفشانی سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا اسے بے پناہ اجر ملے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کی تعریف کا، ساری دنیا ولی ہو جائے اس کی شان بڑھ نہیں جاتی، ساری دنیا خدا نہ کرے اس کی ذات سے منہ موڑ لے اس کی شان میں کمی نہیں آتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں جو خلوص دل سے پوری محنت سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے، اس کا اجر پائے گا، انعامات باری پائے گا، اللہ کی طرف سے قرب الہی پائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کو تو اس کی اطاعت کی، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ضرورت مند نہیں ہے، حمید ہے، تعریف کیا گیا، تمام تعریفیں، تمام کمالات اس کی ذات کے لیے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ خزانہ ہے جو علوم اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ ان پر عمل کرتا ہے اور ان کو پھیلاتا بھی ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول کی طرف سے، جو حضور نے فرمایا میرا ایک جملہ بھی کسی کے پاس ہے وہ میری طرف سے اسے آگے پہنچائے، بلغوا انی ولو آیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک جملہ بھی، مبارک جملہ بھی میرا کسی تک پہنچے، اس کی ذمہ داری ہے اسے خلوص دل سے قبول کرے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو آگے پہنچائے۔ تو انہوں نے بیٹے سے بات کی اور اسے نصیحت کر رہے تھے، وہ علوم قلبی جو انہیں عطا ہوئے وہ اسے بھی سنا رہے تھے۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی بات جو بتائی وہ یہ تھی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کر، کسی کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک نہ کر، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو بندے سے دنیا میں ہو سکتا ہے وہ شرک۔ انسان بڑے بڑے مظالم چاہتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کبھی اس کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے مصیبتوں پر مصیبتیں جھیل کر پیٹ میں پالا، اور پھر اسے اپنے سینے سے دودھ پلاتی رہی۔ جب وہ کسی قابل نہ تھا، نہ خود کو سنبھال سکتا تھا، نہ غذا لے سکتا تھا، نہ پانی مانگ سکتا تھا، نہ کپڑے کا ہوش تھا، نہ پیشاب پاخانے کی سمجھ تھی، تو وہ ماں ہی ہے جس نے اسے ہر حال میں سنبھالا، صاف ستھرا رکھا، نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، علاج معالجہ کیا۔ ہر ماں نے ہر بچے کے ساتھ اسی طرح محنت کی۔ حملته امه وهنا على وهن،
بڑی مشکلوں سے مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں پالا، اور 2 سال سے اس کی غذا کا اہتمام اللہ نے ماں کے سینے میں کر دیا۔ وہ بچے کے لیے کھانے میں پرہیزیں کرتی رہتی۔ ہمارے دیہاتی لوگ ہیں، اور آج کل تو دیہات شہر تقریباً ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے دیہات میں بڑی سادگی ہوتی تھی، اور شہروں سے الگ اچھی بھلی شرافت، تحمل، بردباری اور پرسکون زندگی ہوا کرتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے ہماری مائیں دادیاں جو ہیں نا، وہ کھانے کی چپاتی تک میں احتیاط کرتی تھی کہ جس بی کا بچہ ہے اسے سخت چپاتی نہ دو۔ اور مجھے یہ الفاظ بھی یاد ہیں کہ اسے سخت چپاتی، کہ وہ بچے بیٹے کے پیٹ میں چبھتی ہے۔ بیٹے نے تو دودھ پینا ہے، چپاتی تو نہیں کھانی۔ لیکن شاید اس کا کوئی اثر ہوتا ہوگا، پیٹ میں کوئی مروڑ آ جاتے ہوں گے بچے کو، یا کوئی درد ہوتا ہوگا۔ تو ہماری دادیاں اور بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ یہ سخت چپاتی کھائے گی تو بچے کے پیٹ میں چبھے گی۔ ماں اتنی احتیاط کھانے پینے میں بھی اس بچے کے لیے کرتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا والد مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس والدہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، تمہارا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، تمہیں آرام دینے کے لیے اپنی جان کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو ماں باپ دونوں مشقت کرتے ہیں تو آگے جا کر اولاد پلتی ہے۔ اب اگر اولاد ہی ماں باپ کا لحاظ چھوڑ دے تو پھر دنیا میں کون کس کا لحاظ کرے گا، کون کس کا حیا کرے گا، کون کس سے تعلق درست رکھے گا۔ اگر اولاد والدین سے اپنے تعلق درست نہ رکھے تو پھر دنیا میں تعلقات کا تو کوئی معیار ہی نہ رہا۔ اور یہ یاد رکھو وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ زندگی یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، تمہیں ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ بات بات کا حساب ہوگا، بات بات پر انعام بھی ہوگا، بات بات پر عذاب بھی ہوگا۔ جس طرح کا برتاؤ ہوگا اس طرح کے نتائج ہوں گے۔ ہاں لیکن یاد رکھو والدین کے حقوق کی بھی ایک حد ہے۔ اگر والدین کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، والدین ہیں جو والدین کے ان کے حقوق ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، پیار سے بات کی جائے، انہیں غذا مہیا کی جائے، دوا مہیا کی جائے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا کی جائے۔ لیکن والدین کو یہ حق نہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیں۔ اگر ایسا حکم دیں گے تو وہ نہیں مانا جائے۔ والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو نماز سے روک دیں، والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو شریعت پر کسی شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے روک دیں، یہ اجازت نہیں۔ اس میں والدین کی نہیں مانی جائے گی، اس میں اللہ اللہ کے رسول کی مانی جائے گی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ جو میاں ذکر نہیں ذکر اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں، میاں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ والدین کی میاں کی اطاعت کی ایک حد ہے، وہ اللہ کے احکام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے 700 سے زیادہ بار حکم دیا ہے ذکر کرو، میاں کون ہوتا ہے ذکر نہ کرو۔ اسی طرح باپ بھائی ماں کوئی بھی نہیں روک سکتا، یعنی اللہ کی اطاعت کوئی بھی شریعت کا جو حکم ہے اس سے کوئی بھی نہیں رشتہ دار روک نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کی اطاعت مقدم ہوگی، ہاں ان کا احترام باقی رہے گا۔ ان جاہدک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر وہ ایسا حکم دیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو یا اللہ سے کسی کو شریک بنا لو، یہ شرک کرو، تو دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔
بغیر اس کے کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ تلخ کلامی کی جائے، وہ نہیں ہوگی، لیکن وہ بات نہیں مانی جائے گی، عمل اللہ کے حکم پر کرنا ہوگا۔ بلا فلا تطعهما، ایسی کوئی بات نہ مانی جائے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بہت خوبصورت انداز سے نبھا کر، دنیاوی معاملات میں بہت خوبصورت انداز سے اس کا نبھا کرو۔ حتیٰ کہ بدر میں بھی ایک صحابی نے اجازت چاہی جن کے والد دوسری طرف تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والد کے مقابلے میں جاؤں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ فرمایا وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہ بن۔ کسی اور کو مقابلے میں بھیجا، دوسرے صحابی کو بھیجا، انہیں اجازت نہیں تھی۔ سو دنیاوی معاملات میں ان کا لحاظ کرو، احترام کرو، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نبھا کرو۔ رہا معاملات میں اتباع پھر کس کا کرے؟ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کا اتباع کرو، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن کے دل میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جو تمہیں میری بارگاہ میں لے کے آئے۔ ایسے لوگ جو تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کریں، جو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلائیں، جو اتباع شریعت کی طرف بلائیں۔ من اناب الیہ، انابت ہوتی ہے انتہائی دل کی گہرائی میں ایک خواہش جو پیدا ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اسے انابت کہتے ہیں۔ ایسی خواہش جو سب سے زیادہ گہری دل میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہیے، اللہ کریم کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا۔ تو جو لوگ میری طرف لے کے آتے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ چلو۔ ثم الیہ مرجعکم، یاد رکھو میری طرف تو تمہیں آنا ہی ہے، موت بھی تو تمہیں میری بارگاہ میں پہنچا دے گی، تو کیوں نہ حیات میں اپنے فیصلے سے تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ آتا ہے نا قیامت کو لوگ مبہوت ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا فرمایا؟ مجھے کوئی حیرت ہے، یعنی میرا ایمان و یقین اتنا پختہ ہے کہ مجھے تمام باتوں پہ قطعی یقین ہے جو حضور نے فرمائی کہ ایسا ہوگا۔ تو جب پتہ ہو کہ ایسا ہونے والا ہے تو پھر حیرت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو من اناب الیہ، جو تمہارے دل کی گہرائیوں سے تمہیں میری بارگاہ سے وابستہ کر دیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم نے آنا تو یہاں ہے ہی، جو ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں یا کفر و شرک کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، آنا تو ان کو بھی پڑے گا۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، اور میری بارگاہ میں لوگوں کو بتایا جائے گا۔ دنیا کی عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، کوئی مجرم پکڑا آئے، کوئی حوالاتی آ جائے تو عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں۔ فرمایا میری عدالت اسے کھڑا کر کے ثبوت سنائے گی کہ تو نے فلاں وقت یہ کہا، فلاں وقت یہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ وہ اللہ کی عدالت ہے، کسی کے ثبوتوں کی محتاج نہیں، بلکہ بندہ بے شمار خطائیں بھول چکا ہوگا، ہم اسے بتائیں گے تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کرتوت تم کرتے رہے ہو وہاں سارے تمہیں بتائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا ہے میرے بیٹے،
کوئی بات اللہ سے پوشیدہ رہ نہیں سکتی. کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، کوئی رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ رائی کا دانہ کہیں کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہو، سینکڑوں فٹ بڑا پہاڑ ہو، ہزاروں فٹ بڑا پہاڑ ہو، اس کی کسی چٹان کے اندر وہ چھوٹا سا ذرہ ہو، یا پھر وہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو، یا کہیں زمین کی پہنائیوں میں کہیں گم ہو، یاتے بہ اللہ اسے حاضر کرے. یہ کمال ہے. قرآن کریم نے ایک چھوٹے سے ذرے کی بات کیوں فرمائی؟ آج جو کچھ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمین میں ایٹم بھی ہوتا ہے. ایٹم کیا ہے؟ اتنا چھوٹا ذرہ جو پھر آگے تقسیم نہ ہو سکے، ٹوٹتے 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 اتنا چھوٹا ہو جائے کہ آگے پھر وہ تقسیم نہ ہو سکے. ایٹم کی دریافت نے تو بڑا انقلاب پیدا کر دیا. انسان نے ایٹم سے ایٹم بم بنایا جس نے لمحات میں لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا. اس میں کمال کیا کیا؟ اس ذرے کو جو توڑا نہیں جا سکتا تھا اسے توڑا گیا. یعنی ایٹم بم کی ساری سائنس کیا ہے کہ اس ذرے کو توڑا جاتا ہے، اس سے اتنی تباہی آتی ہے کہ میلوں تک تباہی پھیل جاتی ہے اور برسوں تک چلتی ہے. لیکن اسی ایٹم میں ایک جہان آباد ہے، اس میں منفی مثبت بجلی کے وہ سارے سسٹم ہیں، اس میں ایک کائنات ہے. جب اسے آپ توڑتے خراب کرتے ہیں تو آپ کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کے منافع اٹھانا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ انسانی صحت اور طب سے لے کر یہ بجلی تک اور یہ ساری سہولتیں فراہم کر دیتا. آپ اس سے ایٹمی بجلی گھر بھی بنا لیتے ہیں، آپ اس سے بہت سے علاج بھی کرتے ہیں. اور آج کل تو امریکہ میں تو خیر آج کل مارکیٹ میں بھی آ گئے. میں نے یہاں بھی کوٹا میں بھی دیکھا تھا ہمارے سائنسدانوں نے بھی کہ وہ اس ایٹمی شعاع کو پتھر پہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. گندم کے خوشے میں نے دیکھے کہ انہوں نے ان شعاؤں سے ان کو پالا، تھوڑی تھوڑی اس میں خاص مقدار سے دیتے رہے تو وہ عام خوشے سے کئی گنا بڑے تھے جو انہوں نے بطور نمونہ وہاں لگا رکھے. عام پتھروں کے ہیرے بن گئے. تو امریکہ میں تو اب وہ مارکیٹ میں بھی آ گئے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک سے ہیرا ڈائمنڈ بنتا ہے وہ عام قیمت میں مل جاتا ہے، اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ کروڑوں میں ملتا ہے، وہ ہزاروں میں مل جاتا ہے. یعنی اب اتنا ہو گیا اس کا یعنی ایک حقیر سا ذرہ تمہارے لیے ہیرے موتی بھی پیدا کر رہا ہے، تمہاری بیماریوں کا علاج بھی پیدا کر رہا ہے، تمہاری غذا کو کئی گنا بڑھا رہا ہے، تمہارے شہروں کو چکا چوند کر رہا ہے. وہی ایک ذرہ جب اسے آپ توڑتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں تو آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتا. اس کا تذکرہ بھی یوں سمجھ آتا ہے کہ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ وہ ایٹم جو تمہیں تو صدیوں بعد ملے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بڑی سے بڑی چٹانوں کے اندر چھپا ہو، یا آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہو، یا زمین کے کسی حصے میں گم ہو، یاتے بہ اللہ اسے بھی میدان میں حاضر کرے گا. تو پھر مطلب ہے کوئی چیز بچ نہیں سکے گی، اور ہر چیز تو اس سے بڑی ہے، سب سے چھوٹا ہے وہ. تو ہر شجر و حجر، نباتات و جمادات، چرند و پرند، حیوانات، جانور، انسان، جن، فرشتے، زمینیں، آسمان، ہر چیز کو حساب دینا ہوگا. ان اللہ لطیف خبیر،
اللہ کریم بہت باریک بین ہے، کوئی چیز اللہ کریم سے چھپ نہیں سکتی، اور کوئی بات اس کے علم سے باہر نہیں ہے، بہت باریک بین بھی ہے، بہت باخبر بھی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میں فرمایا بیٹا نماز کو نہ جانے دے۔ یہ صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب تو ذاتی طور پر اللہ کریم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، ایک تکبیر اللہ اکبر کائنات سے اسے کاٹ دیتی ہے اور وہ سیدھا اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کے وسلم نے منع فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اس میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ، وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کر رہا ہے، تم اسے ڈسٹرب نہ کرو، اسے پریشان نہ کرو، اس کے سامنے سے نہ گزرو۔ تو فرمایا اقم الصلاۃ، نماز کو ہر حال میں قائم۔ یہ وہ لمحہ نہیں ہے جو چھوڑ دیا جائے، یہ وہ لمحہ ہے جسے ہر حال میں بھرپور انداز سے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ اور نماز کا حق یہ ہے کہ جو نماز بندہ ادا کر لے اگلی کا منتظر ہو جائے، کب وہ لمحہ پھر آئے گا، کب میں اپنے رب کو پکاروں گا، کب میں اپنے دکھ سکھ اس کی بارگاہ میں، کب میری پیشانی اس کے سجدے سے منور ہوگی، کب میرا دل اس کی یادوں کو بسائے گا، کب مجھے یہ سعادت پھر نصیب ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو نماز ادا کر کے اگلی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ اسے دائمی نماز ہی کا درجہ دیتے ہیں کہ اسے نماز سے خارج نہیں کرتے، وہ ہمیشہ نماز ہی پڑھ رہا۔ عشاء کی نماز ادا کر کے فجر کے انتظار میں سو گیا، وہ سویا رہا، اللہ اسے نماز میں شمار کر۔ فجر ادا کر کے اپنی دنیاوی کاموں میں نکل گیا، لیکن اسے انتظار ہے ظہر کا، تو اللہ اس کے ان کاموں میں بھی برکت دیتے اور اسے نماز ہی میں شمار رکھتا ہے۔ یعنی جو نماز کا منتظر رہتا ہے اس کا رات دن ہر لمحہ نماز ہی بن جاتا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور میرے بیٹے دنیا میں نیکی پھیلانے کی کوشش کرتے رہو، بھلائی کا حکم کرتے رہو۔ اب یہ بڑی خوبصورت منطق ہے قرآن کریم کی اور بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ایک بندہ سب لوگوں کو، ملنے جلنے والوں کو کہہ رہا ہو کہ جھوٹ نہ بولا کرو، اور اسی لمحے خود ان سے جھوٹ بولے، یہ تو ممکن نہیں۔ اسے خود بھی جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو جب گھڑا بھر جاتا ہے تو پانی تقسیم کرتا ہے، خالی گھڑے سے پانی نہیں آتا۔ بندہ جب خود اپنا کردار بنا لیتا ہے تو دوسروں کو تلقین کرتا ہے کہ اس طرح کرو۔ تو قرآن کریم نے وہاں سے بات گرفت کی کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دو، یعنی خود تو کرو ہی کرو، ہر شعبے میں بھلائی کرو، ہر حال میں بھلائی کرو۔ اور بھلائی کیا ہے؟ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت۔ جہاں وہ سو جانے کا حکم دیں وہاں سو جانا بھلائی ہے، جہاں جاگنے کا حکم دیں وہاں جاگنا بھلائی ہے۔ جس چیز کو حلال اور جائز فرمائے اس کا حاصل کرنا کھانا بھلائی ہے، جس کو حرام کر دیں اس کا چھوڑ دینا بھلائی ہے۔ یعنی بھلائی کا مطلب اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا اطاعت کا لوگوں کو مشورہ دیا کرو، لوگوں تک تبلیغ کیا کرو، لوگوں تک بات پہنچائی کرو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے
بعض علماء شکایت کرتے ہیں جی کہ فلاں عادت جو مجھ میں ہے وہ بڑی خراب ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے اس پر واز کہا کرو۔ واز سے کیا ہوگا؟ وہ فرماتے تھے جب لوگوں کو اس سے روکو گے اللہ تمہیں توفیق دے گا کہ خود بھی اس سے رک جاؤ۔ تو عمل بالمعروف جو ہے وہ بندے کو خود بھی نیکی پر کاربند کر دیتا ہے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اور ہمیشہ برائی سے منع کرو لوگوں کو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا خود پرہیز کرو، یہ نہیں فرمایا امر پر خود عمل، نیکی پر خود عمل کو، فرمایا لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ یعنی تمہارا کردار اتنا سدھر جائے، تمہارا سینہ اتنا روشن ہو جائے، تمہیں اتباع شریعت اتنا نصیب ہو جائے کہ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کو تو بھلی بھلی باتیں بتاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دودھ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، لیکن کوئی دودھ پی کر مر جائے، حالانکہ حیات بخش ہے۔ تو کسی بھی کام میں ایکٹنگ کرنا یا نقل کرنا صحیح نہیں ہے، خلوص سے دل سے وہ کام کیا جائے۔ دوسروں کو بھلائی کا حکم دو، اس کا مطلب ہے خود ہر بھلائی پر عمل کرو۔ دوسروں کو برائی سے روکو، اس کا مطلب ہے خود ہر برائی سے بچو۔ اور یہ دنیا ہے، جب تم نیکی کرو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، خود برائی سے بچو گے، تو برے لوگ تمہارے لیے مسائل بھی پیدا کریں۔ روشنی پھیلانا چاہو گے تو اندھیرے کے باسی تمہاری روشنیاں بجھانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ دنیا ہے، اس میں ناگوار حالات بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس معاملے میں تم پر جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر کرو، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے برداشت کرو، تمہیں ان مصیبتوں کے سہنے کا بھی بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ تم آخرت میں کہو گے کہ یہ تو بہت کام آئی، کاش کچھ اور آتی اور مزید انعامات ملتے۔ سو اس پر حوصلہ کرو، صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا عظیم کام۔ دنیا سے سرخرو ہو کر جانے کا بہت بڑا مارکۃ الآراء کام یہی ہے کہ خود نیکی پر عمل کرو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاؤ، خود برائی سے بچو اور دوسروں کو برائی سے روکو۔ اور اس راہ میں مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہاری محنت ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تمہیں بہت انعامات سے نوازے گا۔ ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا کام ہے۔ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی کمال عطا کریں یا تمہیں نیکی پر عمل کی توفیق دیں تو اپنی پارسائی پر پھول نہ جاؤ اور لوگوں پر منہ پھلا کر نہ چلو کہ میں تو کوئی بڑی مقدس ہستی بن گیا ہوں، یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ذلیل ہیں، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ، لوگوں پر اپنے گال نہ پھلانا، خود کو یعنی بڑا سمجھنے لگو اور خود تو پارسا بن جاؤ اور میں تو فرشتہ ہوں اور یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ نہیں، انسان سب انسان ہے، جو نیک ہے وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس سے نیکی حاصل کر سکتے ہو یا وہ تم سے نیکی حاصل کرتا ہے۔ جو بدکار ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم سے ہو سکے تو اس تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، نہیں سدھرے گا تمہارا حق ادا ہو جائے گا۔ اس لیے عام لوگوں میں رہو۔ صوفیاء نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی صوفی کو یہ زیبا نہیں ہے
کہ وہ اپنی جو اس کی خاندانی بود و باش چھوڑ کر وہ خاص کپڑا پہن لے، کسی نے بال لمبے رکھ لیے، سر پر خاص قسم کی پگڑی باندھ لی، یا عجیب طرح کے چوغے پہن لیے، یا کوئی ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اوپر ایک پگڑی باندھی ہے، اوپر ایک دوپٹہ کیا، یہ ساری چیزیں بناوٹی ہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اہل تصوف ان سب تصنعات سے منع فرماتے ہیں. جیسی تمہاری نارمل زندگی ہے جیسے ہو ویسے رہو، وہی لباس، وہی بود و باش، وہی لوگوں سے میل جول رکھو، تم کوئی الگ مخلوق نہیں بن گئے ہو، ویسے ہی بندے ہو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے منہ پھلا کے نہ بیٹھو کہ تم کوئی بڑی اعلیٰ مخلوق بن گئے اور وہ ایسے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی تکبر نہ کرو، اپنی بڑائی کے اس میں وہم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ ہر متکبر سے، تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے اور اپنے کو بڑا سمجھنے والے سے نفرت فرماتے ہیں، انہیں پسند نہیں فرماتے. اور جو اللہ کی پسند سے گر گیا وہ ہر چیز سے گیا، پھر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی. لہذا حلیے بنا کر اور 10 تسبیحیں گلے میں ڈال کر اور طرح طرح کی انگوٹھیاں پہن کر اور طرح طرح کے بال بنا کر اور لمبے چکے پہن کر یہ حلیے مت بنا کر لوگ جو نارمل لائف تمہاری خاندانی زندگی جیسی ہے، باپ دادا جیسے جیے، عام لباس، اس طرح ستھرا لباس پہنو، اللہ نے دولت دی ہے قیمتی پہنو، لیکن عام انسانوں کی طرح رہو. اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لو کہ خود کو بڑا سمجھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی رفتار میں بھی اعتدال اختیار کرو، اکڑ اکڑ کر نہ چلو. خاص لیے وہ عام نارمل زندگی جو ہوتی ہے بول چال میں، ملنے جلنے میں، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اکڑ کر نہ بولو، فرعون کی طرح نہ بولو، متکبرانہ انداز میں بات نہ کرو. عام نارمل لائف، رہائش، کھانا پینا، لباس، چلنا پھرنا، بول چال، جو تمہارا ایک عام آدمی کا خاندانی لیول جس طرح اس طرح رہو. انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اگر محض چیخنا چلانا شور مچانا ہو تو بری آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے، بڑا زور لگا کر شور تو وہ بھی مچا لیتا ہے. یہ کون سا کمال ہے؟ تو گویا اس سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بنتا ہی بن کر رہنا چاہیے، اور جو عام نارمل انداز حیات ہے اپنا اسی میں رہنا چاہیے، اور کسی خاص مقصد کے لیے نہ کوئی خاص حلیہ بنائے، نہ کسی خاص چال کو اپنائے، نہ کوئی خاص انداز گفتگو ہو، بلکہ عام آدمیوں کی طرح رہے. اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت اور بڑا کمال ہے کہ وہ کمالات ہوتے ہوئے عام انسانوں کی طرح رہے. تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں.
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔